یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین مناظر، ریڈیو پاکستان FM 93 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سامعین و ناظرین، 23 مارچ 2024 پاکستان کا بہت بڑا سول ایوارڈ مختلف شعبہ اعضاء سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیا گیا۔ اس میں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے معروف صنعت کار جناب مصدق ذوالقرنین صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں انٹر گروپ انڈسٹریز کے، ان کو بھی سول ایوارڈ دیا گیا۔ آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ریڈیو پاکستان FM 93 کو وقت دیا۔ فیصل آباد کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اہالیان فیصل آباد اور ریڈیو پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کو اس پہ مبارکباد بھی دیتی ہے کہ یہ فیصل آباد کے پاسیوں کے لیے ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ یہ ہر کسی کے حصے میں یہ جو خوشی ہے وہ نہیں آتی۔ سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو اتنا بڑا ایوارڈ ملا، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آفری کا اور آپ کے جذبات اور خیالات کا۔ ڈیفینیٹلی جب دیکھیں ملک کے لیول پہ آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص، کم از کم میں کسی ایوارڈ کے لیے یا کسی اس طرح کی ریکگنیشن کے لیے تو کام نہیں کرتے، ہم تو اپنی کام اپنی لگن سے کرتے ہیں۔ مگر ایوارڈ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو مجھے خوشی یہ ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں ہمارے تمام اداروں میں، خاص کر انٹر گروپ میں، ان کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی۔ کیونکہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایوارڈ میرے لیے ہے، جی، میرا تو نام اس میں ہے اور اس میں سب کی محنت شامل ہے۔ تو وہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہماری کمپنی کے چیئرمین کو ریکگنائز کیا گیا ہے، اور اس سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی باعث ہے کہ اس وجہ سے لوگوں میں اور جذبہ پیدا ہو اچھی طرح سے کام کرنے کا اور ملک کی خدمت کرنے کا۔ اچھا سر، آپ ایک انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعت کار ہیں، تو کیسے خدمت عمل کا جذبہ کیسے آپ کے اندر ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو ہم نے جب کام شروع کیا تو ہمارے فیملی میں دور دور تک کوئی بزنس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ تو ہم نے جب بزنس کو شروع کیا تو ہمارے اندر جو بھی ویلیوز تھیں وہ وہی تھیں جو ہم اپنے گھروں میں ہم نے سیکھا، اپنے اسکولوں میں سیکھا۔ انفارچونیٹلی اب یہ چیزیں آج کل کے دور میں ذرا کم ہو گئی ہیں کہ گھروں سے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے یا اسکولوں سے کیا سکھایا جا رہا ہے۔ پر ہمارے زمانے میں جب ہم بچے تھے یا نوجوان تھے تو بہت ساری ایسی ویلیوز آتی تھی، تو ہم وہ ویلیوز لے کے آئے تھے۔ تو پہلے دن سے ہمارا خیال یہ تھا کہ اس کو جو بزنس ہے یہ صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں، جی، اس کا مقصد اس سے بڑا ہے۔ تو ہم نے اپنے بزنس میں ہم نے جب اس کا ایک مشن بنایا، اس کو ہم نے کہ ہمیں اس کے مقصد کیا ہے، جو جسے کہتے ہیں نا مقصد حیات، جی، تو اس بزنس کا مقصد حیات کیا ہے، تو ہم نے اس کو اس کا ہمارا جو مشن ہے اس کا بنیادی نقطہ ہی یہ ہے کہ صرف آپ نے جو اس کے شیئر ہولڈر ہیں ان کے لیے کام نہیں کرنا، اپنے تمام اسٹیک ہولڈر جس میں تمام لوگ شراکت دار، ہم سب کسی کو سمجھتے ہیں، جو لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، جو ہمیں مال سپلائی کرتے ہیں، جن کو ہم مال بیچتے ہیں، ان کی جو آگے لوگ جو ان سے خریدتے ہیں، حکومت ہے، معاشرہ ہے، ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جہاں ہم بستے ہیں، تو ہم نے ان سب کے لیے کام کرنا، ہم نے ان سب کے لیے ایجنٹ آف پازیٹیو چینج کرنا۔ تو ہم پہلے شروع سے ہی ہمارا یہ خیال تھا، اور اس کے بعد ہم اس کو آرگنائز کرتے چلے گئے کہ یار پیسہ کمانا ہر بزنس کے لیے ضروری ہوتا ہے، جی، مگر اگر پیسہ کمانے کو بنیادی مقصد بنا لیں تو پھر انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس جذبے کو اپنا مقصد بنا لیں کہ جی ہم نے سب کے لیے بہتری کرنی ہے، میرے لیے بھی کرنی ہے، باقی سب لوگوں کے لیے کرنی ہے، تو پھر وہ سارا اس کا مقصد بدل جاتا ہے۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ نیک نیتی سے کام کریں، آپ لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے ساتھ جو کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کا خیال رکھیں، جو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ جو مشکلاتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ مقصد بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ مشکلات بہت زیادہ ہیں تو آپ کو اور محنت کرنی پڑتی ہے کہ یار ہمیں یہ اگر اس کو ہمیں حل کرنا ہے مسئلے کو، تو لازمات اور ایسے کمائیں گے تو حل کریں گے نا۔ تو وہ مقصد اتنا بڑا ہو جائے آپ کا کہ اس مقصد کے لیے آپ اور آپ کے لوگ جو اکثر مل کے کام کر رہے ہیں، آپ کو جن کو آپ امپلائیز کہتے ہیں، ہم سب مل کے اتنی محنت کریں
کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں, معاشرے کو بہتر بنا سکیں. تو میرے خیال میں یہ اس طرح سے ہمارے وہ کہتے ہیں نا ڈی این اے میں, تو ہماری یہ صرف میرے میں نہیں, ہماری کمپنی کے ہر فرد کے ڈی این اے میں شامل ہے کہ کس طرح سے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ صرف کمپنی کے پیسے بنانے کے لیے نہیں, پورے پاکستان, پورے معاشرے, بلکہ ہماری کمپنیاں جہاں جہاں کام کرتی ہیں, سری لنکا میں ہے, امریکہ میں ہے, وہاں وہ ان کے معاشرے کے لیے بہتری کا کام کرتی ہیں. اکثر کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل ورک کرتے ہیں, تھوڑا عرصہ کیا اور پھر خاموش ہو گئے. تو آپ مسلسل سوشل ورک میں, خدمت خلق میں لگیں گے, تو کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیے رکھا اور مسلسل آپ خدمت خلق میں لگے؟ جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں مسائل اتنے زیادہ ہیں. ہم جو یہ کہتے ہیں جو کیپٹلزم ہے ورلڈ میں, دنیا میں یہ جو سارا سرمایہ داری نظام ہے, یہ فیل کیوں ہوا ہے کہ آپ چند لوگ جو ہیں وہ دولت کو جمع کرتے جا رہے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ بیچارے محروم ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ان میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو. تو ہم جب اپنے ارد گرد تکالیف دیکھتے ہیں, اپنے ملک میں نوجوانوں کو مایوس دیکھتے ہیں, تو پھر ہم ایک, اگر آپ اس کو مشن بنا لیں کہ ہم نے ہر ممکن وہ کوشش کرنی ہے کہ ان مسائل کو حل کریں. ہم ہر وقت حکومت کی طرف, سیاسی جماعتوں کی طرف, باقی طرف دیکھتے رہتے ہیں. ہم خود کیا کر سکتے ہیں, پہلے تو وہ کریں. تو ایک تو یہ جذبہ ہے کہ اس کو اس طرح سے حل کیا جا سکے اور یہ مسائل حل سکیں. دوسرا یہ کہ ہم نے جب میں نے اسے آپ کو پہلے بھی بتایا, اپنی کمپنی میں, اپنی کمپنیز میں ایک ہم نے مشن بنایا, تو اس کا ہم نے ایک اسٹرکچر پروگرام بنایا. ہم یہ نہیں کہ جو یہ کر لو, کبھی اپنے نام سے بنا لو. ہم نے اس کی ایک اسٹرکچر پروگرام ہے ہمارا کہ کہاں کہاں ہم نے انٹرونشن کرنی ہے, کہاں کہاں مداخلت کرنی ہے. ہم نے سب سے اہم ہمارے لیے ہے تعلیم, اور تعلیم جو ہے معیاری تعلیم. ہمارے بچوں کے لیے, جو عام لوگوں کے بچے ہیں, وہ اگر گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں تو کوئی مستقبل نہیں. ہمارے زمانے میں گورنمنٹ اسکول کے بچوں کا بڑا مستقبل تھا, اور ہر آدمی پرائیویٹ اسکول. تو ہم نے ایک اسٹرکچر پروگرام بنایا کہ ہم نے اسکولوں میں کیسے انٹرونشن کرنی ہے. الحمدللہ اب تک ہم 36 دا سٹیزن فاؤنڈیشن اسکول بنا چکے ہیں اور ان کو چلا بھی رہے ہیں. اسی طرح سے پھر ہماری جو انٹرونشن ہے وہ اسپورٹس میں ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جن کو ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ کہتے ہیں. کوئی جیسے ویل چیئر کرکٹ ہے, بلائنڈ کرکٹ ہے, جن کو کوئی تعاون نہیں کرتا, کمرشلی اسپورٹ نہیں کرتا, بھی وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا. ہم خواتین کی اسپورٹس ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد میں لٹری فیسٹیول کی بنیاد ڈالی, 10 سال سے ہو رہا ہے. پنجابی فیسٹیول ہو رہا ہے. اس سال ہم ایک لائف پر ہسٹری کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. تو ایک ہمارا اسٹرکچر پروگرام ہے. یہ وہ جیسے کہنے لگا اتفاقیہ نہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو. وہ پروگرام چل رہا ہے, اس میں لوگ باقاعدہ اس کو دیکھ رہے ہیں, ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ چلتا رہے گا. اور میری کوشش ذاتی طور پہ بھی ہے اور کمپنی کی بھی ہے کہ کوئی بھی چیز میرے نام سے یا میری ذات سے نہیں ہونی چاہیے. میں انسان تو فانی ہے, پھر چلے جانا ہے. میں چلا جاؤں, میرے بعد والے چلے جائیں, یہ کام چلتا ہے, سسٹم چلتا رہا ہے, یہ سلسلہ چلتا ہے. تو یہ چیز ہم اس کے اوپر پروفیشنل دیکھیں تو آپ ایک انجینئر, تو کیسے بزنس میں پھر کیسے آؤ, کامیاب بزنس میں کیسے بن؟ دیکھیں میں نے پہلے تقریباً 12 سال سوئی ناردرن میں انجینئرنگ کرتے ہی مجھے وہاں جاب مل گیا تھا. اور یہ وہ زمانہ ہے 1980 کا, جب آج کی ہم سوئیگس کی بات کرتے ہیں تو ایک سرکاری محکمے کا تصور آتا ہے. اس زمانے میں پاکستان میں 2 ہی کمپنیاں تھیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ٹاپ کی کمپنی. انفارچونیٹلی دونوں کے حالات خراب ہیں, ایک PIA اور دوسرے سوئی ناردرن. یہاں سے انگریز لوگ کبھی تازہ گئے. تو میں نے الحمدللہ وہاں 12 سال کام کیا, بہت وہاں سے سیکھا. اس کے بعد میرے جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے بھی انجینئرنگ کی, وہ ماسٹرز کرنے آکسفورڈ چلے گئے. جب واپس آئے تو انہوں نے, ان کا خیال بنا کہ ہمیں کوئی کام شروع کرنا چاہیے. ایسا کسی دوستوں نے مشورہ دیا. تو میری والدہ نے مجھے کہا تم بھی ان کو جوائن کر لو, وہ بھی انجینئر تھے, میں بھی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, اس کو ہمارا ایکسپیرینس تو کوئی نہیں تھا اور اس میں ہم مل کے کام کرتے ہیں. تو ہم نے اس کو شروع کیا. اب آپ نے پوچھا کامیاب کیسے ہو. ایک تو میں یہ لوگوں کی کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتا. میں نے جیسے آگے عرض کیا کہ ہمارا کوئی تجربہ نہیں تھا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بنیادی فائدے کا باعث بنا. صحیح کہ ہمیں کوئی ایسی عادات نہیں تھیں, یا ہمیں کوئی ایسا جیسے کہتے ہیں نا لیگیسی بیگیج نہیں تھا ہمارے کندھوں پہ کہ کام کو ایسے کرنا ہے. ہم نے تو ہر کام کو کہا طریقے سے کریں گے, پلاننگ سے کریں گے, پڑھے لکھے لوگ استعمال کریں گے, جو کمپنی کا پیسہ ہے اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھیں گے, اور فائنینشیل ڈسپلن رکھیں گے, ٹیکس پورا دیں گے, اور نئی مشینری لگائیں گے, تھوڑی لگائیں گے اور نئی لگائیں گے. تو وہ شروع میں ایک آدھ سال ذرا اس میں ڈیفیکلٹی آئی.
اس کے بعد وہ خود بخود جو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ برکت ڈالتا ہے. ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں بہت جلدی جی. اور عام پاکستان میں تاثر ہے کہ اگر آپ کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کریں, ایمانداری سے کریں, ٹیکس پورا دیں, مزدور کی تنخواہ ٹائم پہ دیں اور پوری دیں, اس کا خیال رکھیں, تو پیسے نہیں بچتے. یہ اس کا جسٹ اپوزٹ ہے. یہ کیونکہ ہم نے اس کو ازیوم کر لیا. جی. آپ اگر یہ کریں گے تو آپ آگے کے بھاگیں گے, پیسہ پیچھے بھاگے گا. آپ کو پہلے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے, آپ نے ٹیکس پورا دینا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ٹیکس دیں گے تو پیسے کیسے بچیں گے. آپ وہ نیت جو ہے نا وہ ڈر گئے ہیں. ایک دو کر کے تو دیکھیں, کام صحیح طریقے سے کر کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ خود ہی برکت ڈالتا ہے. میں تو میرا تجربہ تو یہ. اچھا, اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا. اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہو رہی ہے, اور اگر ہم کاسٹ آف پروڈکشن دیکھتے ہیں, ہم مارکیٹ کو جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہمیں ان چیلنجز سے نکلنا؟ اچھا, اس میں دیکھیں دو قسم کے چیلنجز ہیں ہمارے. ایک چیلنج تو جو ہے جس کے بڑے دورس نتائج ہیں اور وہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں. جی. وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہیومن کیپٹل ہے نا, ہمارے جو لوگ ہیں, جی, ان کی پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے. ہم 0.41 پہ ہیں, یعنی کہ ہمارا ایک آدمی جو ہے وہ صرف 48% آن ایوریج پروڈکٹیو ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دی. ان کی پڑھائی جو صرف سرٹیفکیٹ لینا لازمی نہیں ہے. انفارچونیٹلی جو بچے یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کے نکل رہے ہیں ان کی اسکل نہیں ہے. ہمیں اس میں بہت لانگ ٹرم انویسٹ کرنا پڑے گا, اور یہ تو اپنے 8-10 سال کا پروگرام کہ اس کے بغیر ہم کبھی بھی نکل نہیں پائیں گے جب تک ہم اپنی قوم کو تیار نہیں کریں گے زیادہ پروڈکٹیو ہونے. یہ تو ہے لانگ ٹرم. پھر لوگ ٹیکس نہیں دیتے. آپ ہمارے ہاں آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں, شادیاں دیکھ لیں, ریسٹورانٹ دیکھ لیں, بھرے ہوئے ہیں, اور جو ٹیکس پیئر ہیں آپ کے, ہم کہتے نہیں اتنے ٹیکس پیئر ہو گئے ہیں, ان ٹیکس پیئر کا صرف 10% لوگ ہیں جو اصل ٹیکس دے رہے ہیں. باقی لوگوں نے 100 روپئے دے دیا اور کہیے میں ٹیکس پیئر ہوں. کوئی آتی ٹیکس دینے کو تیار نہیں, اور اس کی وجہ سے بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, وہ ٹیکس ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں. ٹیکس کا ریٹ کم ہونا چاہیے, اور یہ آپ کا سارا ڈیٹا اویلیبل ہے. نادرا میں سارا ڈیٹا اویلیبل ہے, کون کتنا خرچ کر رہا ہے. تو یہ ہر شخص کو ٹیکس میں اپنا حصہ دینا پڑے گا. ہمارے ہم سب کو کمر کسنی پڑے گی. ہر شخص کو سوچنا پڑے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے پوری قوم, اور ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں. مگر اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے پھر بہت مشکل ہو. اچھا سر, دیکھتے ہیں نوجوان ہمارا فیوچر ہے, اور پاکستان واحد ملک ہے جس کا نوجوان سب سے زیادہ 52% ہے, وہ یوتھ ہے. تو نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے, کیسے وہ کام کریں کہ وہ بھی عبدالستار کی بھی اور مصدق ذوالکرنین جیسی شخصیات؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایڈی صاحب تو میں اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے, وہ تو بہت بڑا نام ہے. ایوارڈ میں سمجھتا ہوں کسی نوجوان کو مصدق ذوالکرنین بننے کی ضرورت نہیں. وہ صرف اپنا کام اطمینان سے کرے. اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو ڈگری لینے کے لیے نہ کریں, سمجھنے کے لیے کریں. کوئی بھی کام کر رہے ہیں, جب آپ اپنے پیسے کو ترقی کا معیار بنا لیتے ہیں نا, تو پھر کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے ترقی کا معیار یہ بنانا کہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ بہترین طریقے سے کریں, ایمانداری سے کریں. رات کو جب آپ سوئیں آپ کو یہ نہ ہو کہ میں نے کسی کا حق مارا ہے, یا میں نے کوئی قانون توڑا ہے, یا میں نے کوئی چیز غلط کی ہے. آپ کے پاس شاید پیسے کم ہوں گے, آپ کا شاید بڑا نام نہیں ہوگا, مگر آپ اطمینان سوئیں گے, وہ اصل کامیابی ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. تو پھر کامیابی اللہ تعالیٰ جو ہے نا آزمائش ہوتی ہے. یہ چیز کسی کا, میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید میرے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے, اور مجھے اوپر جا کے میری پکڑ زیادہ ہونی ہے. جس کے پاس آج کم ہے اس کی اوپر جا کے پکڑ کم ہو. تو نوجوان جی ضرور, مجھے اگر میرے میں کوئی اچھی چیز ہے تو مجھے ضرور وہ فالو کریں, مگر لازمی نہیں کہ میرے میں سب اچھائی ہوں. مجھے اندھا دھند فالو نہ کریں. اگر میرے میں جو چیز غلط ہے ان کو نہیں پسند آتی اس کو مت فالو کریں. آپ ہر شخص میں دیکھیں گے اس میں کیا چیز اچھی ہے کیا برائی ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں. مگر اپنا کام دل جمی سے کریں. جو بھی کام کریں, پہلے تو پڑھائی اپنی جو نا ڈگری لینے کے لیے نہ کریں. جو بھی پڑھائی ہے اس میں آپ اس کو نالج حاصل کرنے کے لیے کریں. انٹرنیٹ پہ جائیں, ڈھونڈیں, نالج کو ڈھونڈیں. جتنا نالج آپ کے اندر ہو جائے گا وہ اصل میں ویلیو ایڈیشن ہے آپ کے. اصل ابھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اب ہمارا نوجوان جو ہے وہ باہر جانے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے, حالانکہ آئی ٹی کا دور ہے, اور آئی ٹی میں اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے آن لائن بزنس پہ شروع کیا. تو کیا وجہ ہے کہ
ہمارا جو نوجوان ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں رہنا چاہتا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ مایوسی بہت پھیل گئی ہے. کچھ اس میں سے میرے خیال میں حالات واقعی خراب ہیں، مگر کچھ اس کو ہم نے بہت بڑھا چڑھا کے خراب کر دی. یہ سوشل میڈیا میں نا جو چیز بکتی ہے وہ بری خبر ہے، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہو. آپ جھوٹ بنا کے بری خبر چلا دیں اس کی بہت زیادہ وائرل ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بہت مایوس ہیں. ٹی وی پہ سارا وقت مایوسی کی خبر چلتی ہے. وہی تو کوئی بچہ ملتا ہے میں اس کو کہتا ہوں ٹی وی دیکھنا بند کر. صحیح. ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں یوتھ بہت زیادہ ہے اور یہ آن لائن جو آپ کا فری لانس بزنس ہے یہ بہت اس سے لوگ پیسے کما سکتے ہیں. جی. اس کے لیے ایک تو بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے کیا تیاری. بہت 2-3 مہینے کے کورس سے آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. دوسری طرح سے حکومت کو یہ کرنا ہے کہ جس سے ہماری وائی فائی اسپیڈ ہیں، انٹرنیٹ اسپیڈ ہیں، اس کے اوپر کچھ کام تو ہو رہا ہے یہ تیز ہو تاکہ لوگ کنیکٹ ہو سکیں. ہماری جو پیسے کی اگر میں نے ایک فری لانس کام کیا اور مجھے ایک دن میں نے $100 کمایا ہے، اب تو $100 میں نے ریسیو جب کرنا ہے، اگر اس میں سے $40 راستے میں کٹ جانے ہیں اور اس کو کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان میں اس کو آسانی سے لانے کا، تو وہ بیچارہ اسی چیز میں پھنسا رہے گا. کبھی میں نے 100 اس سے لینے 50 اس سے لینے. آپ ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. دنیا میں اس وقت جو فری لانس بزنس ہے $400 ارب کا ہے. پاکستان نے پچھلے سال کو $380 ملین لیے ہیں. آپ نے جیسے کہا دنیا کا 16% نوجوان پاکستان میں. جی. اگر ہم 1% بھی فری لانس لے آئیں بزنس تو $4 ارب بنتا ہے. نہ صرف پیسے آئیں گے، ہمارے یہ سارے بچے جو ہیں یہ امپلائی ہو جائیں گے. بچے بچیاں اور یہ گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں، بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. تو اس میں بچوں کے لیے بھی چاہیے کہ وہ اپنی اسکلس کو امپروو کریں، مگر حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ یہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں تاکہ ہمارے بچے یہاں پہ رہیں. اور اگر باہر بھی جانا ہے تو باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے دنیا، مگر باہر بھی اسکلڈ ہو کے جائیں. باہر جا کے اگر آپ نے ٹیکسی چلانی ہے وہ بھی پوری بات نہیں ہے، مگر آپ پیرامیڈک بن کے کیوں نہیں جاتے؟ آپ نرسنگ کا کورس کر کے کیوں نہیں جاتے؟ آپ شیف بن کے کیوں نہیں جاتے؟ آپ باہر جائیں اور ایسا کورس کر کے جائیں جس سے آپ بھی پیسے کمائیں، عزت بھی کریں اور پیسے بھی پاکستان میں ذرا لوگ بھی زیادہ آئے. سر آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو کیا پیغام؟ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں جی کہ آپ پاکستان جو ہے ہمارا ملک ہے، اس کے اوپر ہم گیو اپ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی امید جو ہے وہ قائم رکھنی چاہیے اور اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. دوسری کی طرف دیکھ کے حکومت کچھ نہیں کر رہی، سیاسی جماعتیں کچھ نہیں کر رہی، وہ میرے ساتھ والا کچھ نہیں کر رہا، یہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں اپنا کام صحیح کروں پھر دوسری کی طرف دیکھوں. بس میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنا کام پورا کریں، آپ پاکستان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بہتری کرے گا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا. سامعین و ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مصدق ذوالقرنین صاحب، چیئرمین انٹرگروپ. انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہماری یوتھ ان کے لیے ان کے خوبصورت پیغامات. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں ندیم احمد کو دے اجازت. پاکستان پائے دبا.